بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو آپ نے ایک آدمی کو قبر پر بیٹھے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہو جائے گا تو دوسرا اپنی عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے تو میں اس وعدے کے مطابق آج 30 سال ہو گئے ہیں کہ بیٹھا ہوں اور باقی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو اپنی آدھی زندگی اس کو بخش دے، میں دعا کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی آدھی زندگی دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عورت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو عورت کے زانوں پر سر رکھ کر نوجوان خوشی میں بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ جو شکار کو گیا تھا گزرا۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت ہے۔ شہزادے کو جب عورت نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ میں آزاد عورت ہوں اور یہ بدماش مجھے شہر سے ورگلا کر لایا ہے تو اس کو قتل کر ڈال تو میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ جاتی ہے تو اس کا سر زمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا۔ عورت نے اپنے خاوند کے قتل کی بڑی کوشش کی لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت اپنے خاوند کا سر اپنے زانوں سے زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہزادہ چلا گیا۔ وہ آدمی جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی تھی کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ نوجوان شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس کو اپنے باپ کی عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے۔ جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا اگر یہ تیری عورت ہے تو گواہ پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام تیرے گواہ ہیں تو ان کے اکیلے گواہی ہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا تم دونوں قید میں رہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بعض روایات میں ہے کہ رات کو خواب میں وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور اس نوجوان کو اور عورت کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ معلوم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا یہ مرد کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورگلا کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ یہ بات اس عورت نے کہنی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کی قبر پر 30 سال گزارے تھے۔ بعض اوقات انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے اپنے اوپر احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے اور غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔